الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرآن کو پڑھنا سمجھنے کی کوشش کرنا قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. تو آج ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. انما بے شک صرف یا در حقیقت یریدو چاہتا ہے اے شیطان ان یوقیا کہ وہ ڈال دے یا پیدا کر دے بینکم تمہارے درمیان عداوت دشمنی والبغضاء اور بغض فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے خمر شراب و میسر جوا وصدکم اور وہ روک دے تمہیں عن ذکر اللہ کے ذکر سے وعن الصلاۃ اور نماز سے. فہل انتم پس کیا تم منتہون باز آنے والے ہو. واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، فاحذروا اور بچے رہو یا ڈر جاؤ. فإن تولیتم پر اگر تم تولیتم تم پھر گئے یا تم نے چھوڑ دیا، فاعلموا اگر تم نے منہ پھیر لیا، فاعلموا تو یقین جانو یقین رکھو، انما کہ بے شک صرف علی رسولنا ہمارے رسول پر البلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. لیسا نہیں علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس پر جو طعموا جو انہوں نے کھا لیا یعنی پہلے جو کھا لیا، اذا متقوا جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کی نیک اعمال کیے، ثم اتقوا پھر وہ اللہ سے ڈرے، وآمنوا اور پھر ایمان لائے، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور احسان کے درجے پر یا نیکی پر درجے پر پہنچ گئے. واللہ اور اللہ تعالی یحب المحسنین محسنین کو یا نیکوکاروں کو اللہ پسند کرتا ہے. آج کا سبق تھوڑا ہی ہے لیکن یہ جیسے ہم پڑھتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے آیت میں بتایا کہ یہ اے ایمان والو یہ شراب اور جوا اور یہ بت ہیں اور تیر ہیں، یہ سارے شیطان کے کام ہے، گندگی ہے، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہمیں شیطان کہ تو یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے، اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے وہ اس طرح ڈال دے. شراب اور جوئے کا جیسے یہ بڑی اہم اللہ تبارک تعالیٰ نے بات بتائی کہ شراب کے نشے میں انسان کو جیسے ہم جانتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنا ہوش و شعور کھو بیٹھتا ہے. ایسی حالت میں اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ منہ سے کیا بول رہا ہے، اس کے
جو اعضا ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، لہٰذا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس حالت میں کسی بات کا یا کسی حرکت سے وہ کیا گل کھلائے گا، کیا ایسی بات کہہ دے گا، کیسے جھگڑے فسادات جنم لیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے حکومتی عہدیداروں سے اور ریاستی سطح پر بڑے بڑے راز بھی شراب کے نشے میں چرا لیے جاتے ہیں، شراب پلا کے اور ان سے بہت سے راز بھی اگلوا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے جب شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اسی کے ذریعے دشمنی ڈال دے، بغض ڈال دے۔ اس طرح جوا بھی ہے، اس سے بھی اسی طرح کہ جوئے سے بھی دشمنیاں بغض ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جب جوئے میں ہار جاتا ہے تو بہتر پہ ہارتا ہی جاتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا کچھ کر بھی نہیں رہا، کوئی محنت بھی نہیں کر رہا اور پیسے بنائے جا رہا ہے، تو جیت رہا اور کچھ میں بغیر محنت کے وہ جیتے جا رہا ہے، اس کے پیسے لیے جا رہا ہے۔ تو اگر کسی کی محنت سے اگر کوئی کمائے تو پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے، بغیر محنت کے کچھ کما رہا ہو تو پھر اس اگلے آدمی کو جلن بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، پھر اس سے اس کو دشمنی بڑھتی ہے اور اس میں عداوت بغض بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے اس میں ڈال دے، بغض میں ڈال دے، دشمنی میں ڈال دے۔ اس طرح اس کے لیے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں مہاجرین انصار کے مجلس میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک دن میں ان کے ہاں باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا مشیزہ رکھا ہوا ہے۔ سو میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پیا، پھر میں نے ان سے مہاجرین انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا اٹھا کر مجھے مارا اور میرا ناک زخمی کر دیا۔ میں نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو اللہ عز نے میرے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کتنا وہ انہیں ایسی بات کہہ دی، اس پہ اگلا آدمی کتنا غصہ آ گیا، اس نے سری سر پہ دے مارے ان کو زخمی کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک کہا کہ یہ سارے شیطان کے کام ہیں، وہ شیطان تم سے اس کے ذریعے سے دشمنیاں ڈالتا ہے، دشمنی ببوغ ڈال دیتا ہے، تو ان سے بچو۔ اور پھر اس کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی وَصُدَّكُمْ، اور وہ روکتا ہے تمہیں عن ذکر اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں صلاۃ بھی ہے، نماز بھی ذکر میں شامل ہے، مگر نماز کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ اس کے واضح ہوتی ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے، کہ نماز کو الگ سے والا کہ ذکر نماز ہی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ایسے کام جو آدمی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے، جس میں کھیل ہے، تاش ہے، شطرنج ہے، جیسے اور ہم آج کل دیکھتے ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے تو 5 دن میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے ایسے کام ہیں اس مشکوک انسان اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، اس نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فعل انتم منتہون، کا تم بچتے ہو، تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو یہ اللہ تبارک اللہ دیکھتے اس بڑا سخت اس کا بھی ایک انداز ہے۔ تو اس کی وجہ اس کی ہے کہ شراب جو ایک بار جیسے ہم نے پڑھا کہ واضح پہلے سورہ بقرہ میں ہدایت آ گئی تھی فی اسم کبیر، کہ اس میں بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، منافع بھی ہے، اور اسم ما اکبر من نفی ما اکبر، ان کے دونوں کے جو گناہ ہے وہ ان دونوں نفع سے زیادہ ہے۔ یہ پہلے آیت آ چکی، یعنی دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ تو اسی وقت لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ باز آ جانا چاہیے تھا، تو اس وقت اللہ کی مصلحت و مشیت واضح ہو چکی تھی۔ پھر ایک دوسرا حکم بھی آیا کہ جب نماز کے قریب ہو، نماز شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اس سے پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ دین کا اہم ترین ستون نماز ہے، اور یہ شراب ایسی چیز ہے کہ اس کو پینے کے بعد آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو وہ نماز سے روک رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب یہ قطعی اور آخری بات اللہ تعالیٰ سے آ گئی کہ اب سن لو، اب سن کر یہ حکم آ گیا، اب کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ یعنی تو مکمل ہر حال میں تم نے باز آنا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے پہلے چھوڑ دی تھی، اگر نہیں بھی چھوڑی تو یہ اب تو ہر حال میں باز آنا ہے، اور باز آ گئی، جیسے ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی حدیث میں کہ لوگوں کو جب یہ سنا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی اور گلیوں میں بہتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نافرمانے سے بچتے رہو۔ یعنی یہ جو جوئے اور شراب سے باز آنا اللہ کے رسول کی اطاعت ہے،
لہٰذا اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرو، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانو، اور جو رسول حکم دیا اس کو مانو، یعنی یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اور رسول کے اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے، اور سنت بھی اس طرح دن پڑا قرآن کی طرح ایک مستقل ماخذ، اس سے بھی بہت سے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بہت سے مسائل حل کروائے ہیں۔ جس طرح سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رکھو، بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی، یعنی احادیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہیں۔ جیسا ہم نے پہلے پڑھا نا، قرآن جو ہے وہی جلی ہے، یعنی وہ پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، مگر وہ سنت جو ہے وہ احادیث ہیں، وہ وہی خفی ہیں، یعنی وہ پڑھی نہیں جاتی، مگر بہت سے احکامات جیسے نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، یا ہم نے پیچھے دن پڑھا جو جتنے بھی احکامات آئے ہیں، اذان کا ہے، کس طرح اذان دینی ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنے رکعت ہیں، کیا پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بتایا، جو کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے ہی بتایا۔ تو قرآن کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مثلا بہت سی اور بھی باتیں بتائیں، جن کا ماننا ہم پہ ضروری ہے، لازمی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر لگا اگر تم پیٹ پھیر لو گے فین طلّہ تم، اگر پیٹ پھیر لو گے تو وَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ انما بے شک سے اعلیٰ رسول، ہمارے رسول پر تو پہنچا دینا ہے۔ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنا دین کو پورا پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری سے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے پہنچا دیا، جو مانے نہ مانے اس کی مرضی، جس کو ہدایت دے اور نہ دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، کس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ صرف اللہ کا حکم پہنچانا ہے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کر اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب معاملہ اللہ کرو تمہارا ہوگا، تو اللہ تم سے حساب لے لے گا کہ اگر تم نے نہ اس سے منہ پھیرا تو اللہ اور رسول تو اس سے بڑی ذمہ ہے، تم خود اس کے لیے جواب دو۔ پھر جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب ہم کعبہ تحویر کعبہ کا حکم آیا تو لوگوں کو یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بیت اللہ کی طرف نماز نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز، ان کی نماز کو کیا ہوگا، تو اس وقت بھی آ گیا تھا کہ وہ اس میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، جو اس سے پہلے کرتے گئے ان کے لیے اس میں ان کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں۔ اسے یہاں بھی اگلے صلی اللہ الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں جو ایمان لائے عمل صالح کیے، جناح ان کوئی گناہ فیما طعموا جو انہوں نے کھا لیا، یعنی شراب حرام ہونے سے پہلے جو کچھ انہوں نے کھایا اس کے لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وآمنوا ثم اتقوا وإذا ما اتقوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کر لی، یعنی جب انہوں نے تقوی اختیار کر لیا تو ان کو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ جو یہ شراب کے بارے میں اتنا یہ شیطانی کام سب کچھ آ گیا، تو پھر مسلمان تشویش لازم ہونی تھی کہ ہم اتنا شراب پیتے رہے تو گندگی تو ہماری ہڈی میں بیٹھ گئی ہوگی۔ تو یہ مطلب جیسے کہ اگر ہے کہ ہر سیل میں ہمارے تو شراب ہی ہوگی، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں جو ہو گیا وہ پہلے ہو گیا، اس کا کوئی ان پر کوئی گناہ نہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں اس میں جو پہلے کھا چکے، یعنی کسی شے کی حرمت کا قطعی حکم آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ پھر وَإِذَا طَعِمُوا اذا ما تَوَتَّقُوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، یہ اصل میں یہ درجے ہیں، اسلام کے درجے بتائے گئے ہیں کہ جب تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو پھر تقوی کی روش اختیار کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں، پھر ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں اور بڑھیں اور درجہ احسان کو فائز ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ محسنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اصل میں یہ 3 درجے ہیں اسلام کے۔ پہلا درجہ جیسے پڑھا کہ اسلام ہے، اس میں یہ کہ اللہ کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اللہ کے احکام پر چل پڑے۔ اس کے اوپر اس کے آگے والا درجہ جو ایمان ہے، یعنی ایمان دل کا کام، جیسا ہم نے پڑھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو اس کے مطلب کہ جو اسلام لیا ہے، مسلمان بن گئے، ایمان لیا، یعنی دل سے ایمان لے آؤ۔ تو ایمان کا اگلا درجہ ہے دل کا کامل یقین، جو ایمان کے دل میں اتر جانے سے حاصل ہوتا ہے، تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ تو اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر جو ایمان عین الیقین ہو جائے تو اس کا درجہ حاصل کرے تو اسے یہی درجہ احسان ہے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ یہاں 3 درجے بتائے گئے، پہلا اسلام، پھر ایمان، اور پھر احسان کا درجہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث نبی میں آتا ہے کہ اگر یہ کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرے گویا کہ تم اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اسے دیکھ نہیں رہا تو یہ کیفیت اگر پیدا نہیں ہو رہی تو پھر یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ تجھے دیکھتا ہے، یعنی یہ کم سے کم یہ کیفیت ہو کہ جب میں عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ عبادت پھر یہ احسان کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں اس کے احسان کی تعریف حدیث جبرائیل میں آتی ہے، حدیث جبرائیل جیسے اس کو حدیث کو ام السنہ بھی کہتے ہیں، جس طرح سورہ فاتحہ کہتے ہیں نا ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں، اصل میں قرآن، اسی طرح ام السنہ حدیث جبریل کو کہتے ہیں، جس میں اساس کی سنت کے اساس بیان کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل ہم آخر میں پڑھتے ہیں، لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جس سے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ تشریف رکھتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ جبریل نے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کے لیے سفر کی استطاعت ہو۔ یار اسلام کے ضمن میں اعمال کا ذکر کیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لے وہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایمان تو اسلام میں بھی موجود ہے، یعنی زبانی اور قانونی ایمان، لیکن دوسرے درجے میں ایمان کو اسلام سے علیحدہ کیا گیا ہے، اور اعمال صالحہ کا تعلق ایمان کے بجائے اسلام سے بتایا گیا کہ جب ایمان دل میں اتر گیا تو پھر اعمال کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ اعمال تو اس نے کرنے ہی کرنے، جب ایمان آ گیا، اسلام کے بعد والا درجہ آ گیا، ان چیزوں پہ اس کا پختہ یقین ہو گیا، تو پھر اس نے یہ اعمال تو کرنے ہی کرنے، اس مرحلے پر اعمال یقیناً اس کے درست ہو جائیں۔ پھر ایمان جب دل میں مزید پختہ اور گہرا پختہ ہو گیا تو اعمال بھی مزید درست ہوں گے، جتنا درخت اوپر جائے گا اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی جائیں گی، زمین میں قرار پکڑیں گی، تو اسلام بھی ایمان کا حصہ بن گیا۔ جب اس کی جڑیں موجود تو پھر تیسری منزل احسان تک رسائی ہوگی، تو یہاں اعمال لازمات ہے کہ بغور زیادہ مزید انکار ہوگا۔ پھر جب اسلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ آپ کا جواب تین طرح مختلف جواب میں، لیکن ہے یہی، یعنی بندہ اللہ کی بات کرتا ہے تو کوئی یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے، اس درجے پہ نہیں پہنچتا تو پھر اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اس کو یہ ہوگا ذہن میں کہ اللہ میرے سامنے ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی یقیناً اس کی عبادت میں نکھار پیدا ہوگا، اس اچھی قلبی کیفیت کیا ہوگی، تو اس کو احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا میں کوئی بڑا آدمی دیکھ رہا ہو تو ہم اپنا کام بھی اچھی طرح کرنے لگ جاتے ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو اس ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا یقیناً اس کے بہت اچھے طریقے سے احسان، یعنی اس احسان کی درجے پر عبادت میں اس کے نکھار پیدا، اس میں یقیناً بہت اچھی طریقے سے عبادت کرنے لگے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ 3 درجے بتائے ہیں اسلام کے۔ اب ہم آخر میں حدیث جبریل کو ذرا تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ پوری تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے، اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اور اسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ اس لیے تعجب ہوا کہ یہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر ہوتا تو اس کے سفر کے آثار ظاہر ہوتے اور کپڑے میلے ہونے چاہیے تھے۔ اسے تو بید ہم پر نہ کھلا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے بید پتہ چلا۔ تو پھر ہوا کہ وہ شخص چلتے چلتے آپ مجلس تک پہنچا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دی، اور اس نے سوال کیا اے محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے
اور بیت اللہ کا حج کرے بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی تجھے استطاعت ہو۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ شخص نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہم کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر اسے ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں اور اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت دن پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری۔ یہ جو آپ سن کے اس نے پھر وہی کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ سو اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو یہی اگر تجھے اس کی قوت یہ حاصل نہیں ہے تو یہ سمجھ تو بات کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ سمجھ لے کہ بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا اس بارے میں برابر ہے، یعنی نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا اچھا پھر اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس کی بعض نشانی یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماں کی سردار ہوں گی، اور ایک نشانی یہ کہ تو ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں کو اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکانات بنا کر آپس میں فخر کریں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور بہت دیر تک میں سوال سے رکا رہا اور عادت سے نہ پوچھا کہ یہ کون شخص تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارے سامنے سوال کر کے تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو یہ حدیث اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایسے ایسے سوال کیے جن سے بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں، ایمان، اسلام اور قیامت کے بارے میں علم۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے انہیں بھیجا اور انہوں نے آپ کے سامنے سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔